فرمایا کہ آسمان والا اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سمجھتے ہو کہ آسمان والا معبود اچھا ہے تو پھر اسی کو مانو۔ تو اس نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بزرگی اور عظمت کے قائل تھے، اس کا انکار نہیں تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ دوسرے ملائے ہوئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورتیں تمام کی تمام تمہاری اللہ پوری کرتا ہے، آسمان والا رب پوری کر رہا ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر تم اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہم یہ کہیں عام طور پر کہ بھائی یہ کام کر لو، تو کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہو تو میں کر لوں گا، اس کو شریک کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ آپ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے۔ وہ اکیلا، یک و تنہا، وحدہ لا شریک، اس پر قدرت رکھتا ہے، ساری کائنات کے اعتبار سے ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحے تمام کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہوگا۔ اور جب یہ انسان کے دل میں ہوگا کہ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ روزی اللہ دیتا ہے مگر دکان، کھیت، تجارت، صحت اللہ دیتا ہے مگر دوا، حکیم، ڈاکٹر، بھوک اللہ مٹاتا ہے مگر روٹی، کھانا، فلاں، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ضمن میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان کے دل اور دماغ میں ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف بھی اگر دھیان ہوگا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک قدرت رکھتا ہے، بھوک مٹائے کھانا نہ ہو، بھوک مٹائے کھانا، بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، ذکر سے بھوک مٹا دے، فرشتے نہیں کھاتے۔ جنت میں ضرورت نہیں ہوگی، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، پیٹ بھر جائے گا، کھانے ہوں گے، اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کھلانے کی۔